الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ حضرات، آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے اچھی صحبت اور بری صحبت اور اس کے اثرات سے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ مقولہ مشہور ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اور مقولے اور محاورے یہ زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس محاورے میں یہ بتایا گیا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے پاس جو ہوتی ہے اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ کسی خوشبودار چیز کے پاس دوسری چیز ہوتی ہے تو اس کی خوشبو کا اثر اس پہ پڑتا ہے۔ کسی بدبودار چیز کے پاس کوئی چیز رہے تو اس کی بدبو کا اثر اس پہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کنین کی گولی بکس وغیرہ میں رکھ دی جاتی ہے کیڑوں وغیرہ سے بچاؤ کے لیے، اس کا اثر سارے کپڑوں پہ اس کی خوشبو کا اثر رہتا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، اور اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، فارسی شاعر نے، کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک آدمی کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی اور برے آدمی کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی برائیاں، ان کی بری عادتیں وہ سیکھے گا۔ تاش کھیلنے والوں کے پاس کوئی لڑکا اگر بیٹھے گا تو رفتہ رفتہ وہ تاش کھیلنے کا عادی ہوگا۔ جوا کھیلنے والوں کے ساتھ اگر کوئی لڑکا بیٹھے گا تو دھیرے دھیرے وہ جوا کھیلنے کا عادی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس کی اچھائی یقیناً ان لوگوں اس کے اندر آئے گی۔ نمازی کے ساتھ اگر بیٹھتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ نمازی لوگ جو ہے سو کہتے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھنے، تو دھیرے دھیرے اس سے وہ متاثر ہوگا، وہ بھی نماز پڑھنے کا عادی بنے گا، اس کا اثر قبول کرے گا۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیک آدمی کی صحبت، نیک آدمی کی رفاقت وہ اچھا اثر ڈالتی ہے، نیک بناتی ہے، اور اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے تو انسان برا بنتا ہے۔ فارسی شاعر نے کہا ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ جیسے جو ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک طرح کے پرندے وہ ایک ساتھ اڑتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ تو جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی آدمی کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے، المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ۔
کہ انسان اپنے دوست اپنے ساتھی کے دین پر اس کے طریقے پر ہوتا ہے. اگر اس کا ساتھی اچھا ہے نیک ہے تو وہ آدمی بھی اچھا اور نیک ہوگا. اگر اس کا ساتھی اس کا دوست برا ہے تو انسان بھی برا ہوگا، اسی طریقے سے ہوگا. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. تو تم میں سے ہر آدمی سوچے، غور و فکر کرے کہ وہ کس سے دوستی کرنے جا رہا ہے، کس کا ساتھ پکڑنے جا رہا ہے، کس کی صحبت اختیار کرنے جا رہا ہے، کس کا ساتھ وہ اپنانے جا رہا ہے. اس پر غور کرے. غور کرنے کے بعد ہی کسی کو اپنا دوست اور ساتھی بنائے. اگر اچھے آدمیوں کو اپنا دوست اور ساتھی بناتا ہے تو اچھا بنے گا، برے لوگوں کو اپنا ساتھی اور دوست بناتا ہے تو برا بنے گا. اسی کو عربی شاعر نے کہا ہے کہ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی. کہ انسان کے بارے میں تمہیں اگر جاننا ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، خراب ہے، برا ہے، نیک ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنے کے بجائے اس کے بارے میں نہ پوچھو، اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھو، اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھو، کس کے ساتھ وہ رہتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں پوچھ لو. اگر وہ جان جاؤ گے کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا ہے. اگر جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اگر برا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والا شخص بھی برا ہوگا. اگر وہ جس کے ساتھ رہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے نیک ہے تو وہ بھی نیک ہوگا. اس لیے کہ کل قرین بالمقارن یقتدی، کہ ہر انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اسی کی اقتدا کرتا ہے، اسی کے راستے پہ چلتا ہے، اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اسی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کرتے تھے، اس لیے کہ بالمثال یتضح المقال، کہ مثال کے ذریعے بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے آپ مثال دیتے تھے، مثال دے کر کے سمجھاتے تھے. تو اس کو بھی اچھی اور بری صحبت کے اثرات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے جو ہے واضح کیا ہے. انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل حامل المسک ونافخ الکیر فحامل المسک اما ان یحزیک او تبتاع منه او تجد منه ریحا طیبا ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک او تجد منها ریحا منتنا. مثال دے کر کے سمجھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے ساتھی، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک مشک بیچنے والا، عطر بیچنے والا، خوشبودار چیز بیچنے والا، اور ایک جو ہے بھاتی میں پھونک مارنے والا یعنی لوہار ہو. مشک بیچنے والا جو ہوگا اگر اس کو اس کا ساتھ اپنایا جائے گا تو یا تو اپنی اس دوستی کے بنا پر، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بنا پر وہ اس مشک میں سے، اس خوشبو میں سے کچھ بطور ہدیہ آپ کو دے دے گا تو آپ کا فائدہ. اگر وہ نہیں بھی دیا ہدیہ کے طور پر تو اچھی چیز تم اس سے کچھ خرید سکتے ہو، اور اگر نہیں بھی خریدتے ہو تو تیسری صورت میں بھی کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ اچھی خوشبو آپ کو ملے گی. اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو اچھی خوشبو آپ کو ملے گی. معلوم یہ ہوا کہ ہر حال میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے.
تو اگر نیک ساتھی کے ساتھ آپ رہیں گے تو ہر حال میں آپ کا فائدہ ہوگا. آپ اس کے ساتھ آپ بھی نیک بنیں گے، آپ بھی اچھے ہوں گے، آپ کے پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور جو ہے بھاتھی میں پھونک مارنے والے لوہار کی مثال جو آپ نے دیا کہ اس سے ہر حال میں تمہیں نقصان پہنچے گا. یا تو وہ تیز پھونکے گا، چنگاری اڑے گی اور تمہارا کپڑا جلا دے گی، اس میں نقصان، اور نہیں تو کم سے کم اس دھوئیں اور اس آگ کی وجہ سے جو اس لوہار کے جسم میں پسینہ ہے، پسینے کی بو جو ہے، دھوئیں کی بو، ہر طرح کی بو جو ہے، بدبو تمہیں وہاں ملے گی، یہ بھی نقصان ہے. تو لوہار کے ساتھ بیٹھنے میں نقصان ہی نقصان ہے. ایسے ہی اگر آپ برے ساتھی کے ساتھ اپناتے ہیں، برے شخص کی صحبت اپناتے ہیں، تو اس میں آپ کا نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ آپ ایسی مجلسوں سے اعراض کیجئے، اور بہت سارا حکم، بہت سارے ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے، مگر اس سے مقصود امت کو تعلیم دینی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ باتیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن وہ بات بتائی گئی، آپ کو مخاطب کر کے آپ سے کہا گیا، تو وہ وہاں مراد یہ ہے کہ وہ بات امت کے لوگوں کو بتائی جا رہی. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیے جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں، ہمارے آیتوں کے سلسلے میں غلط باتیں کرتے ہیں، قرآن پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، قرآن کے بارے میں قرآن کی برائی بیان کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو ایسا دیکھیے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کے ساتھ نہ اٹھیے بیٹھیے، ان کی بات نہ سنیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات اگر کرتے ہیں تب ان کے ساتھ بیٹھیے. غلط بات اگر کسی مجلس میں ہو رہی ہے تو اس مجلس سے آپ باز آئیے. اور آگے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر انسان بھلا دے، غلطی ہو جائے، تو یاد دہانی کے بعد، یاد آنے کے بعد خود سے یا کوئی دوسرا یاد دہانی کرا دے، تو اس کے بعد ظالم قوموں کے ساتھ، غلط لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیے. اس لیے کہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ مضر چیز ہے. اور جو آیت پڑھی گئی ہے آیت مسنونہ، یا اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان کا ایک لڑکا بروں کے ساتھ تھا، اس کی صحبت بری تھی. وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، وہ بروں کے ساتھ رہا، بروں کی صحبت میں رہا، تو وہ برا ہی رہا، وہ کافر ہی رہا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا. چنانچہ جب 950 سال دعوت و تبلیغ کے بعد بہت تھوڑے سے لوگ جب ایمان لائے نوح علیہ السلام پر، تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول کر لیا،
اور نوح علیہ السلام سے کہا کہ ایک کشتی بناؤ اور جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو اس پہ سوار کر لو، اور طوفان آئے گا، جو بھی ایمان نہیں لایا ہوگا، جو آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، سب ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ ایسے موقع پر پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا، کہا ہے بیٹے ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، لیکن بیٹا نہیں مانا، بروں کی صحبت میں تھا، اسی صحبت میں وہ باقی رہ گیا اور بات نہیں مانا باپ کی، کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اس طوفان سے، اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ اور چنانچہ نتیجہ یہی ہوا کہ نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا، بری صحبت کی وجہ سے وہ بروں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ پسرے نوح با بداں بنشست، خاندان نبوتش گمسد، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس کے نبوت کا خاندان ختم ہو گیا، نبی کا بیٹا ہونا اس کے لیے کچھ کام نہیں آیا۔ اس کے بالمقابل شاعر کہتا ہے کہ سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد، کہ اصحاب کہف کا کتا، سورہ کہف جو عام طور پر ہم اور آپ جمعہ کے دن تلاوت کرتے ہیں، اس کی فضیلت ہے، اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ تو ان کے ساتھ جب وہ ستائے گئے تو اس ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے جب غار میں جا کر پناہ لے لیا تھا تو وہاں ان کا کتا بھی تھا۔ وہ نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کے ساتھ وہ کتا تھا، تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گویا وہ بھی، اس کا شمار بھی آدمیوں میں ہونے لگا، اور اصحاب کہف کے ساتھ اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بروں کی صحبت بری ہوتی ہے اور نیکوں کی صحبت نیک ہوا کرتی ہے۔ اسی چیز کو جو ہے اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ جس دن ظالم شخص، ظالم سے مراد ظلم کا معنی عربی میں صرف وہی ظلم نہیں ہے جو ہم اور آپ اردو میں سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کو ستائے وہی ظلم ہے، وہی ظلم نہیں ہے۔ ظلم وہ ظلم کی قسموں میں سے قسم ہے جس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں، ورنہ ظلم کا معنی عربی میں ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ نہ رکھ کر کے اس کے غلط جگہ جو ہے ہٹا کے رکھ دیا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور اسی لیے شرک کو، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کے لیے تھی، ہم نے اللہ سے ہٹا کر کے عبادت میں دوسروں کو بھی شامل کر لیا۔ ہم نے گویا جہاں عبادت ہونی چاہیے تھی وہاں نہ رکھ کر کے عبادت کو ہٹا دیا، ہم نے اللہ کی ذات سے ہٹا کر کے دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کر لیا، تو ہم نے ظلم کیا۔ تو یوم یعض الظالم سے مراد گویا کافر، مشرک، وہ شخص جو مومن نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن وہ افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، رسول نے جو ہدایات دی تھیں، رسول جو شریعت لے کر آئے تھے ہم اس کو مانے ہوتے، جو راستہ دکھائے تھے زندگی کا گزارنے کا اس راستے پہ ہم چلے ہوتے، رسول کی بات کو مانا ہوتا، رسول کی اطاعت کی ہوتی،
تو آج ہمارا انجام اچھا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں فلاں شخص کو، فلاں برے آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے غلط روش پہ میں نہ چلا ہوتا، اس برے شخص کے ساتھ رہ کر کے برا نہ ہوتا تو آج ہمارا یہ انجام نہیں ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کی جانب سے نصیحت آ جانے کے بعد اس نصیحت سے ہمیں بھٹکا دیا، راہ راست ہمیں ہٹا دیا، اپنے برے ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی برا ہی بنائے رکھا، مجھے سدھرنے نہیں دیا، اللہ کی اس نصیحت پر عمل کرنے نہیں دیا، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے نہیں دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ تعالیٰ تو انسان کو دغا دے، شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے ہی. تو معلوم یہ ہوا کہ اچھی صحبت کا اثر اچھا ہوتا ہے، بری صحبت کا اثر برا ہوتا ہے، اور ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اپنے طور پر تو سدھار ہونا ہی چاہیے، بالخصوص بچے ہمارے کیسے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ کھیلتے ہیں. غلط بچوں کے ساتھ تو نہیں کھیلتے ہیں، گچی کھیلنے والوں کے ساتھ تو نہیں کھیلتے ہیں، تاش کھیلنے والوں کے ساتھ تو نہیں کھیلتے ہیں، برے بچوں کے ساتھ تو نہیں رہتے ہیں. یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے تاکہ بچے بگڑنے نہ پائیں. اگر ہم اور آپ اس جانب توجہ نہیں دیے تو بچے غلط بچوں کے ساتھ بگڑ جائیں گے، پھر بعد میں آپ انہیں سدھار نہیں سکتے. تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے بچے اچھے بچوں کے ساتھ رہیں سہیں تو ان سے اچھی باتیں سیکھیں گے، اچھی طرح سے وہ پڑھیں گے. برے بچوں کے ساتھ رہیں گے تو بری باتیں سیکھیں گے، برے بن جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اور بچوں کو سب کو سدھارنے کی اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.